اعوذ باللہ سمیع العلیم عظیم حفیظ بوجہ الکریم و سلطان القدیم من الرجس مخبث شیطان اللعین الرجیم و قبیلہ و نفخہ و نفثہ و حمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر اور تقریر سے پہلے اس کو پڑھ لیں تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ عظیم سند، عظیم پیام، حدیث مبارکہ ہے۔ امام علی رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر الصادق سے، وہ بیان کرتے اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے اپنے والد گرامی امام حسین سے، وہ بیان کرتے اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا سے، اور مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان۔ مجموعہ اس حدیث کا یہ ہے خلاصہ مجموعی طور پر کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کا، کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنا۔ جن لوگوں نے زبان سے اقرار کیا اور عمل بھی کیا مگر دل سے تصدیق نہ کی، یعنی کہ صدق ان کے دل میں نہ داخل ہو سکا، تو وہ منافق ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے دل سے تو تصدیق کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر زبان سے اقرار نہ کیا، تو وہ کافر اور مشرک ہو گئے، ابو جہل اور ابو لہب بن گئے۔ اللہ ہمیں ان دونوں سے محفوظ فرمائے۔ آج 4 جنوری 2021 ایک تھوڑا سا جو ہے میں اس پر تحریر اور تقریر کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں جو 72 فرقے جو بنے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس کے بارے میں جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی ہیں اس کا کیا احکام ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ امام ترمذی نے کتاب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک جنتی ہوگا، 70 دوزخی ہوں گے، اور عیسائیوں میں بس 72 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک جنتی ہوگا، باقی 71 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک جنتی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، اور باقی 72 جو ہیں وہ دوزخی ہوں گے، ناری ہوں گے۔ مولانا شبلی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے مگر اس پر کوئی انہوں نے دلیل نہیں دی، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے، حاذا حدیث غریب لکھا ہے کتاب الایمان میں۔ غریب حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ضعیف ہے یا اس کی وہ نہیں، غریب سے حدیث سے یہ مراد کہ ایک راوی ہے اس کے اندر، ثقہ ہے، اور یہ غریب حدیث بھی جو ہے وہ صحیح حدیث صحیحہ کی ایک قسم ہے۔ تو اصل ہجوم جو اس فرقوں کا ہے 2 محققین نے اس پر تحقیق کی ہے، میں بس ذرا آج تعارف ہی دوں گا تھوڑا سا آپ کو ان فرقوں کے بارے میں، کہ 10 فرق 73 فرقوں کو محققین نے 10 فرقوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 73 گروہ اصل میں 10 گروہ ہیں، اہل سنت، خارجی، شیعہ، معتزلی، مرجیہ، مشبہ، جہمیہ، زاریہ، نجاریہ اور قلابیہ، اور باقیوں نے بھی ایسے ہی اس کے بارے میں جو ہے وہ تحقیق کی ہے، اور باقی ان کی اقسام بتائی ہیں کہ خارجیہ کے اندر 15 فرقے بنے، معتزلی میں 6 فرقے بنے، مرجیہ میں 12 فرقے بنے، اور اہل تشیع میں 32 فرقے بنے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ سارے انہوں نے تحقیق کر کے کی ہیں۔ اب میں اصل اپنے عنوان اور موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ تھوڑا سا تعارف تھا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے۔
آج ہم نے جس فرقے کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ ہے فرقہ نیچریہ، نیچری فرقہ پر آج گفتگو ہے۔ یہ تعارف تھا تھوڑا سا جو میں نے آپ لوگوں کو کرایا ہے۔ یہ نیچری فرقہ ہے، اور اس فرقے کے جو بانی ہیں آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس فرقے کے بانی سر سید احمد خان ہیں۔ اور یہ میں جو فرقوں کی جو بیان کروں گا وہ میں 19ویں صدی سے لے کر آخر تک جاؤں گا، بیان کروں گا، جس میں یہودیوں کے بھی فرقے شامل ہوں گے اور عیسائیوں کے بھی فرقے شامل ہوں گے کہ کیسے کیسے باطل فرقے تھے جنہوں نے اس میں بیان کیا۔ وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آگے میں بیان کرتا رہوں گا۔ یہ جو فرقوں کی جو تحقیق ہے نیچری فرقے کی، اور بھی جو میں نے ساری تحقیق کی ہے، جو 1800 1900 اور جو اس سے پہلے 1700 1600 میں جو فرقے بنے ہیں، اس پر بہت سے ہمارے مصنفین نے کتاب لکھی ہے۔ تو چند ایک حوالے میں آپ لوگوں کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے ریسرچ لی ہے۔ تو پریچنگ آف اسلام ہے سر TW آرنر کی، ہارورڈ یونیورسٹی سے یہ چھپی ہے۔ اس کے علاوہ دا جرنل امریکن اورینٹل سوسائٹی، یہ ایک کتاب ہے۔ انسائکلوپیڈیا اینڈ عربک لٹریچر 1998 میں یہ چھپی ہے، والیوم اس کا 2 ہے، پیج 626 ہے۔ دا فزیکل تھیوری آف کلام ہے، سید امیر علی کی لکھی ہوئی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، پیج اس کا 7 ہے۔ دا فراولنگ آف مسلم تھیالوجی، ہارورڈ یونیورسٹی کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ اسٹڈی ان اسلامک فلسفی، آکسفورڈ یونیورسٹی کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کا انسائکلوپیڈیا ہے، بہت اچھی کتاب ہے، 1889 میں یہ شائع ہوئی تھی، والیوم اس کا 7 ہے، پیج جو ہے وہ 483 ہے۔ ہسٹری آف مالدیوز اسلام، یہ جان جوزف سینڈس کی یہ کتاب ہے، یہ بھی اسماعیلیز ہسٹری اینڈ دیئر ڈاؤن فال، یہ کچھ ہسٹری ہیں، آگے ان کا سارا ہوگا، باقی جو فرقے ہیں ان کا الگ ان کے ریفرنسز ہیں۔ تو بس میں نے تھوڑا سا یہ آپ لوگوں کو یعنی کہ بتانا تھا تاکہ آپ لوگوں میں ذرا تھوڑا سا رجحان پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ یقین جانے کہ پوری راتیں لگتی ہیں اسٹڈی کرنے میں اور پھر علیحدہ ان کو فرقوں کو بنانے میں اور ان کی وہ کرنے میں، لیکن اللہ کا کرم احسان ہے، اللہ نے توفیق دیا کہ اس میں تھوڑی سی میں آپ کو بیان کر سکوں تاکہ جو ہے وہ سمجھ آ سکے آپ لوگوں کو کہ یہ جو اسلام کے جو فرقے بنے یہ کیوں بنے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اور یہ جو ان کی جو بنیاد ہے فرقوں کی وہ کس بنیاد کے اوپر ہے اور ان کے پیچھے تھا کون۔ انشاءاللہ تعالی وہ میں سارے آگے فرقوں میں بتاؤں گا۔ یہ مسلمانوں کے فرقے کریں گے، اس کے بعد عیسائیوں کے فرقے کریں گے، اس کے بعد یہودیوں کے بھی فرقوں پر میں گفتگو کروں گا۔ تو اس فرقے کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ نیچریہ فرقہ ہے یہ، اور اس کے جو عقائد اور اس کا جو میں بیان کروں گا سارا جتنا ہو سکا، اللہ نے توفیق دی، باقی اگلی نشست میں انشاءاللہ میں جو ہوں اس کو کمپلیٹ کروں گا جتنا ہو سکا۔ کہ اس فرقے کے بانی جو ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ جب بھی کوئی علمی تحقیقی یا فکری انقلاب آیا مسلمان پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بجائے کہ اپنا یقین اور ایمان مضبوط کرتے، اپنے قرآن مجید پر بھروسہ کرتے، صحیح طریقے سے غور کرتے، دوسروں کو جھٹلاتے، مگر مسلمانوں نے اپنی ہی تشریعات اس باطل فطرہ انقلاب کے مطابق کرنا شروع کر دی۔ یہ احساس کمتری تھی اور اس کا انجام بہت برا ہوا۔ ایک دور میں چارلز ڈارون کا ایک تھیوری آئی، دا تھیوری آف ایولیوشن۔ یہ ایک طوفان بن کر پوری دنیا پر چھا گیا کہ انسان پہلے بندر تھا۔ اس تھیوری کا جو میں آپ کو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، چارلز ڈارون بیسیکلی ایک یہودی جو تھا، وہ بایولوجسٹ تھا جو تھیوریاں لکھتا تھا، بایولوجی کا یعنی کہ اس کا مضمون تھا، اور یہ ڈاکٹر تھا لیکن یہودی تھا یہ۔ تو اس نے ایک تھیوری آف ایولیوشن پیش کی، اس نے تھیوری آف ایولیوشن، یہ 9-10 میں بھی ہم نے پڑھی ہے، سارے آج کے مضمون میں بھی شاید پڑھائی جاتی ہو آج کے دور میں، لیکن ہم نے بھی پڑھی اس کو۔ تو یہ اس کے اندر اس تھیوری کا یہ تھا کہ انسان جو تھا وہ پہلے بندر تھا، اور بندر ہی سے جو ہے نا انسان یعنی کہ تحقیق یعنی کر کے آگے ڈیولپمنٹ اس میں ہوتی رہی اور وہ انسان بن گیا۔ تو یہ اصل میں یہودی تھا، اور میرا جو شک ہے میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے آگے چلوں گا کہ یہ وہ صحیح کہتا ہے، کیونکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے اور وہ بندر بن گئے مچھلی کا شکار کرنے سے، وہ جو ہفتے والے دن منع کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تو یہ اس کے بعد انہوں نے شکار کیا، کیونکہ ہفتے والا دن یہودیوں کے ہاں عبادت والا دن ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن ہوتا ہے، تو انہوں نے اس دن شکار کیا اور وہ بندر بن گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بندہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ تو عذاب یافتہ قوم ہے، یہودی تھے،
تو اگر وہ بندر بن گئے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بندر ہی تھے پہلے، تو یہ سچی ثابت ہوگا، ظاہر ہے یہ بندر ہی تھا نا پہلے، تو اس لیے اس نے اپنا آپ بتایا کہ انسان پہلے بندر تھا، چونکہ اس کے آباء و اجداد بندر ہی ہوں گے جو عذاب الہی سے بن گئے۔ اور یہ نظریہ اس قدر پھیلا گیا کہ اتنی سازش کے ساتھ پھیلایا گیا کہ پوری دنیا پریشان ہو گئی، اور جو کام بھی کیا جاتا یورپ کی جانب سے بڑے بڑے منصوبوں کے ساتھ جو تھا نا، اس پر ان لوگوں نے اس بات کو، یہ جو چارلز ڈارون کی تھیوری اور جو بھی اس طرح کے جو فتنے فساد آج بھی پیدا ہوتے ہیں، تو یہ یورپ کے ذریعے جو ہے یہ مڈل ایسٹ میں پھیلائے جاتے ہیں، اور مڈل ایسٹ سے جو ہے نا آگے اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر آتے ہیں۔ چنانچہ مکمل تیاری کے ساتھ اس باطل فرقے کو پھیلایا گیا، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اتنی مہنگی مہنگی کتابیں لکھی گئیں، بڑے بڑے پروفیسر خریدے گئے، اتنا پیسہ خرچ کیا گیا، اور آج 100 سال کے بعد اسی امریکہ کے اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ خود کہتے ہیں کہ یہ نظریہ تھیوری بالکل غلط ہے۔ 100 سال کے بعد اس نظریے کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اب ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، جو کام انہوں نے اس تھیوری سے لینا تھا، مسلمانوں کو گمراہ کرنا تھا، وہ انہوں نے کر دیا۔ اور امریکہ اور یورپ کے عجائب جو گھر ہیں امریکہ اور یورپ کے، اس کے اندر انہوں نے بندر کی ہڈیاں، دانت، سر آج بھی پڑے ہیں عجائب گھر میں، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ 500 سال پرانے ہیں، 1000 سال پرانے ہیں، لیکن جب ان کی اس کو تحقیق کی گئی اس کے اوپر، اور اس کو سارا جانچا گیا ڈی این اے کے تھرو، اور اس کو دیکھا گیا کہ آیا کیا ہے، تو وہ صرف 60 اور 70 سال پرانے جو تھے نا بندروں کی ہڈیاں، اور وہ تھیں، تو اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے جب کبھی مغربی ممالک سے کوئی نظریہ آئے اور پتہ چلے کہ یہ ہمارے قرآن اور حدیث کے متضاد ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نہ مانے، جھٹلا دیں، نہ کہ اپنے ہی قرآن کو ٹھیک کرنے لگے۔ یہی حال ہوا جب یہ جھوٹی تھیوری ہند میں آئی، تو مسلمانوں نے اس پر سوچنا شروع کر دیا، اور پروفیسروں نے اس پر تحقیق شروع کر دی کہ واقعی انسان، اور اس پر انہوں نے بڑی تحقیق کی پروفیسرز نے بالخصوص، کیونکہ اس ٹائم میں انگریز کی حکومت تھی یہاں پہ، اور سوچ میں پڑ گئے کہ ہمارے قرآن میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا ذکر اگر صحیح ہے، تو پھر اس نظریے کا کیا بنے گا کہ یہ جو چارلز ڈارون نے پیش کیا ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کی پڑھ لکھ کر انسان کی مت ماری جاتی ہے، اور وہ اس نے قرآن میں ہی کوئی شک اور مشکوک، نعوذ باللہ استغفر اللہ، سمجھنا شروع کر دیا۔ بس جن لوگوں نے یہ سوچا وہ گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے قرآن کی تشریحات کو بدل دیا، اور اس نظریے کے مطابق قرآن کی تشریحات اور اصطلاحات شروع کر دیں۔ اور جن لوگوں نے اس فرقے کو ہند میں عروج دیا، ان میں سب سے پہلے سر سید احمد خان ہیں۔ ان کو اس فرقے کا بانی قرار دیا، اور اس نے ایک نئے فرقے مذہب کی بنیاد رکھی۔ احمد خان نے کوئی نیا کام نہیں کیا، مگر یہ مشہور و معروف تھے ہند میں علمی لحاظ سے، اس لیے ان کی بات میں وزن تھا، اور لوگوں نے ان کی بات کی جانب متوجہ ہونے لگے۔ سر سید نے جب یہ طوفان دیکھا، تو انہوں نے دین اسلام کو سائنس کے ساتھ ملا کر پیش کیا، اور کہا دونوں کو ملا کر چلیں گے تاکہ لوگ ہمیں کہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، اور اگر ہم صرف قرآن مجید کو بیان کریں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ کتنے پرانے لوگ ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو سر سید احمد خان نے پھر قرآن اور سائنس کو ملا کر ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی۔ بانی فرقہ کے حالات۔ اس فرقے کے عقائد جاننے سے پہلے بانی فرقہ کے حالات جاننا بہت ضروری ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ انہوں نے سر سید احمد خان نے ایسا کیوں کیا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا ہجرت کر کے ہند آئے عالمگیر ثانی کے دور میں۔ ان کے آباء و اجداد کو 500 سوار اور 1000 سپاہیوں پر افسر مقرر کیا، اور ان کے نانا خواجہ وزیر الدین خان دہلی کے اندر وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ سر سید کے والد بہادر شاہ ظفر کے دور میں دہلی کے وزیر تھے، تو معلوم ہوا کہ سر سید کے خون میں افسری شامل تھی۔ بہادر شاہ ظفر کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، انگریزوں نے ہند پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے حالات بدتر ہو گئے، نوکر ہو انگریز کے مسلمان تمام تہذیب، ثقافت، سماجی زندگی، معاشی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، حتیٰ کہ لباس تک کی توہین کی۔ مسلمان علماء کرام کلہ پہنا کرتے تھے جو بزرگی کی علامت تھا، وہی کلہ انگریزوں نے اپنے نوکروں کو پہنا دیا، اور
میراثی لفظ بھی علماء کرام کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی کہ میراثی لفظ سے مراد کہ علم کا وارث، علم کی میراث اس سے مراد تھی۔ لیکن انگریزوں نے یہ لفظ بھانڈوں، کنجروں اور مراسی، یعنی کہ بھانڈ و کنجر یہ جو اس ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کو یہ لفظ دے دیا کہ تم میراثی ہو آج سے۔ تو یہ بھی ان انگریزوں نے ہم مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا۔ سر سید احمد خان نے ابتدائی تعلیم گھر سے لی، اس کے بعد آپ مولوی مخصوص اللہ کے مدرسے میں بھیج دیے گئے، اور یہ نواسے ہیں شاہ ولی اللہ کے، یعنی کہ مولوی مخصوص اللہ جو ہیں یہ نواسے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، ان سے جو تھی تعلیم سر سید احمد خان نے لی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے تعویذ اور دم کرنا سیکھا، اور اس میں آپ نے مہارت حاصل کی اور مشہور ہو گئے، یعنی کہ دم درود، دم تعویذ وغیرہ جو دیتے۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے انگریزوں کی نوکری کرنے کا ارادہ کیا، 20 سال کی عمر میں سرکاری نوکری شروع کر دی۔ انگریز کی نوکری کرنے کے بعد 4 سال کے عرصے میں آپ کو فتح پور سکری کا صدر بنا دیا گیا، اور اس زمانے میں نیا فرقہ اٹھا، نجدی فرقہ۔ سر سید نے اس فرقے کے پیروکار ہو گئے۔ مولوی اسماعیل دہلوی جو پوتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کے، ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا اور پیروی شروع کر دی، اور اس نجدی فرقے میں شامل ہونے کے بعد آپ نے کتب تحریر کرنا شروع کر دیں۔ 1847 میں آپ کی کتاب اسرار و صنادید شائع ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمانوں نے انگریزوں سے آزادی کی تحریک چلائی، آزادی حاصل کرنا چاہے، تو سید نے انگریزوں کی بڑی مدد کی۔ جو انگریز کہتے تھے وہی وہ کرتے تھے، اور انگریزوں کی ہر حال میں مدد کی۔ اور جب کوئی انگریز مسلمانوں کے ہاتھوں مرنے والا ہوتا تو سر سید اپنے بندوں کو بھیج کر اس انگریز کو آزاد کرواتے، ان کے چنگل سے آزاد کرواتے، اور آزاد کروانے کے بعد اپنے گھر لا کر اس کی مرہم پٹی کرتے ہوتے۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ یہ صرف انگریزوں سے محبت اور سارا کچھ انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ جن کے وہ پیروکار تھے، یعنی کہ اسماعیل دہلوی کے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنا، لڑائی کرنا ہمارے لیے بہتر نہیں اور ناجائز ہے، کیونکہ ان میں ہمیں امن ہے۔ یعنی کہ اسماعیل دہلوی کا ایک قول ہے کہ ان میں ہمیں امن ہے انگریزوں کے اندر، اس لیے ان سے لڑائی کرنا ہمارے لیے بہتر نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ اس بنا پر سر سید کو انگریزوں کو محفوظ کرنے بچانے کے صلے میں گورنمنٹ کی طرف سے 200 روپے ماہانہ اور ان کے بیٹے کے لیے تا حیات وظیفہ مقرر کر دیا، جو اس دور میں 20 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ یعنی کہ اس زمانے میں 200 روپے وہ جو وظیفہ مقرر کیا ماہانہ، آج کے 20 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ 1860 کے اندر جس کے پاس 1 روپیہ ہوتا وہ بڑا امیر آدمی تصور کیا جاتا تھا۔ پھر سر سید نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے 1869 میں تمہیم الکلام کے نام سے بائبل کی تفسیر لکھی۔ جب سر سید برطانیہ گئے تو 255 پاؤنڈ ٹی کے علاوہ دیا جاتا ماہانہ۔ جب تک سر سید نے برطانیہ میں قیام کیا یہی معمول رہا، یہی آمدن آپ کی تھی۔ 1857 میں جب سر سید واپس آئے تو ان کو ایجوکیشنل کمیٹی کا صدر مقرر کیا۔ 1882 میں اور چند سالوں بعد انگریز گورنمنٹ کی طرف سے CSI کا خطاب دیا اور LLD کی سند بھی ان کو دے دی گئی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ سر سید کی زندگی کن کے پیسوں پر گزری، کہاں گزری اور کیسے گزری۔ اگر اب یہ نیا کوئی فتنہ اور فرقہ بنا بھی لیں تو اس سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ایک معمول ہے، کیونکہ انگریز جن کو پیسہ دیتا ہے وہ ایسے نہیں دیتا، کیونکہ انگریز لوگ یہ تو اپنے باپ کے سگے نہیں ہوتے، تو انہوں نے غیر بندے کو اور مسلمان ایک کو دیکھ کر انہوں نے کیوں دیا؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس سے ہم نے ایک کام لینا ہے، اس وجہ سے یہ دیا۔ اور جب بھی نیا فتنہ اور نیا فرقہ بنتا ہے تو اس کے پیچھے کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سر سید نے بلکہ دین اسلام جو ان کا عقائد اور ان کے نظریات ان کو چھوڑ کر ایک نیا فرقہ اور ایک نیا فتنہ برے صغیر پاک و ہند میں اس کی بنیاد ڈال دی، جو نیچری فرقہ، جن کی وجہ سے نیچری فرقہ وجود قیام میں آیا۔ اور اس نیچری فرقے کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ تو اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔